بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ہم مسلمانوں کو اس بات پر بہت فخر ہے کہ ہمارا مذہب اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب ہے، مگر ہمیں اس بات کا غم بھی ہے کہ دنیا نے سیاسی اور راجنیتک فائدہ کے لیے ہمارے اس خوبصورت مذہب کو بدنام کر دیا ہے۔ دھرم کے نام پر راجنیتک روٹیاں سیکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرتے ہیں۔ اب تو اسلام کے پرتی لوگوں کے دلوں میں اس قدر نفرت بھر گئی ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر الزام لگانے اور گالیاں دینے سے بھی نہیں کتراتے۔ بلا شبہ ان کی یہ الزام تراشی اور نفرت جھوٹ پر ٹکی ہے، مگر جب تک ہم ان کے جھوٹ کا پردہ فاش نہیں کریں گے اور ان کو سچ نہیں بتائیں گے، تب تک ان کی یہ نفرت کم ہونے والی نہیں ہے۔ اسلام میں شادیوں کو لے کر غیر مسلم سیدھا ہمارے نبی پر حملہ کرتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ تمہارے پیغمبر نے ہوس کی خاطر 11 شادیاں کی۔ دوستوں، جس ہستی نے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، اس کے لیے عورت کیا چیز ہے؟ میں اس ویڈیو میں 3 ایسے لوجیکل ریزن بتاؤں گا جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے 11 شادیاں ہوس کی خاطر کی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ محترم سامعین، میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی 11 شادیوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عالم شباب یعنی جوانی کے عالم میں صرف ایک عمر دراز 5 بچوں کی ماں اور بیوہ عورت سے ہی نکاح فرمایا، پھر زوال شباب یعنی 50 سال کی عمر کے بعد مختلف مصلحت کی بنا پر مختلف اوقات میں 11 شادیاں کی۔ حضور کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ خاندان قریش کی پاکیزہ اخلاق اور دولت مند خاتون تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ اور دوسری شادی عتیق کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد حضور کے عقد نکاح میں آئیں۔ ایک کے سوا حضور کی تمام اولادیں انہی سے ہوئیں۔ شادی کے وقت حضور کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اندازہ لگائیے، جوان ہوتے ہوئے حضور نے 40 سال کی 2 بار بیوہ ہو چکی عورت سے شادی کی۔ اس میں آپ کو کوئی ہوس نظر آتی ہے؟ نکاح کے 25 سال بعد 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو بندوں تک پہنچانا تھا۔ دوسری طرف بچوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ بچوں کو سنبھالنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سودا سے دوسرا نکاح فرمایا۔ یہ بھی ایک بیوہ تھی۔ نکاح کے وقت حضرت سودا کی عمر 50 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما مکہ شریف میں حضور کے نکاح میں آئیں۔ اس کے 3 سال بعد مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ بہت ذہین اور وقت کی فقیہ اور محدثہ تھیں۔ حضور نے عورتوں کے احکام و مسائل کے لیے خاص طور سے انہیں اس کی تعلیم دی تھی۔ حضور اکرم کا چوتھا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا۔ یہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، یہ بھی ایک بیوہ تھی۔ ان کے پہلے شوہر غزوہ بدر میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے تھے۔ ان کو سہارا دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضور اکرم کا 5واں نکاح ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا۔ یہ بھی بیوہ تھی، فقراء اور مسکینوں کو بہت کھلاتی پلاتی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضور کا 6واں نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا۔ یہ بھی ایک بیوہ اور 4 بچوں کی ماں تھیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ سہارا دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اسلام پر گندے حملے کرنے والوں، کیا اس نکاح میں تمہیں ہوس نظر آتی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا 7واں نکاح حضرت زینب بنت جہش سے ہوا۔ یہ مطلقہ تھیں۔ ان کی پہلی شادی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوئی، لیکن دونوں میں نہ بن سکی اور طلاق ہو گئی۔ پھر حضور نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضور کا 8واں نکاح حضرت جویریہ سے ہوا۔ یہ بھی بیوہ تھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ میں ان کے شوہر مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں بہت سے غلام اور باندی گرفتار کر کے لائے گئے، ان میں حضرت جویریہ بھی تھیں۔ یہ بڑے سردار حارث کی بیٹی تھیں، اس لیے کسی عام انسان سے شادی کرنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ اس لیے حضور نے حضرت جویریہ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا، انہوں نے بخوشی قبول فرمایا۔ محترم ناظرین،
آپ ایک بات کا اندازہ لگائیے کہ آج کا مسلمان 1400 سال بعد بھی حضور کے نام پر مر مٹنے کو تیار رہتا ہے، تو سوچئے وہ مسلمان جو دن رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کی محبت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ارے وہ تو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان، مال، گھر بار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ذرا سوچئے، نعوذ باللہ، اگر حضور کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے نکاح کرنے ہوتے تو اگر وہ اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہتے کہ میں تمہاری جوان بیٹی یا بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ مسلمان اپنے نبی کو منع کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوتے اور اس بات پر فخر کرتے کہ ہماری بیٹی ایک نبی کی بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں بننے والی ہے۔ مگر ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو ودھوا، بیوہ، بے سہارا عورتوں سے ہی نکاح فرمایا۔ وہ اللہ کے رسول تھے جو دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے آئے تھے، اس کے علاوہ دنیا میں ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضور کا 9واں نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ ہوا۔ یہ مکہ کے سردار حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور خاندان قریش سے تھیں۔ اپنے پہلے شوہر عبداللہ بن جہش کے ساتھ مسلمان ہوئیں اور حبشہ کے دوسری ہجرت میں حبشہ گئیں۔ حبشہ میں ان کے شوہر نے پھر سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، لیکن یہ خود اسلام پر قائم رہی، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام حبیبہ نے بخوشی قبول فرما لیا۔ حضرت میمونہ یہ بھی ایک بیوہ تھی۔ حضور کے ساتھ ان کا تیسرا نکاح تھا۔ اپنے چچا حضرت عباس کے کہنے پر حضور نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی اور بیوہ تھیں۔ حضور کے ساتھ ان کا تیسرا نکاح تھا۔ محترم سامعین، اب تک تو آپ نے جان لیا کہ حضور نے کتنی شادیاں کی اور کن کن عورتوں سے کی۔ آئیے جانتے ہیں وہ 3 لاجیکل ریزن جن کے آدھار پر حضور نے 11 شادیاں کی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سال کی عمر میں اسلام کا پرچار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام کی سچی تعلیمات کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور بہت سے دشمن بھی ہو گئے۔ حضور نے سماج میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ان سے کئی سمجھوتے کیے اور ان قبیلے کی عورتوں سے نکاح بھی کیے، جیسے مکہ کے سردار حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح، یہودی قبیلے سے تعلق رکھنے والی حضرت صفیہ سے نکاح اور بڑے سردار حارث کی بیٹی حضرت جویریہ سے نکاح۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں کرنے کی۔ اسلام آنے سے پہلے عرب سماج میں بے سہارا بیوہ عورتوں کو باندی اور نوکرانی کی طرح سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام آنے کے بعد حضور نے اس پرمپرا کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیوں میں سے 9 شادیاں ایسی عورتوں سے کی جو پہلے سے بیوہ تھیں۔ ان میں سے کئی ایک بار تو کئی 2 3 بار کی بیوہ تھیں، اور ایک نکاح ایسی عورت سے کی جن کا پہلے طلاق ہو چکا تھا۔ ان بیوہ عورتوں کو سماج میں عزت اور باقی عورتوں کے برابر حق دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کی۔ حضور اکرم کا 11 شادیاں کرنے کا سب سے اہم وجہ عورتوں تک اسلام کی تعلیم کو پہنچانا تھا، کیونکہ حضور اکرم مردوں تک آسانی سے اسلامی تعلیمات پہنچا دیا کرتے تھے، مگر عورتوں تک دین اسلام کو پہنچانا آسان نہ تھا، کیونکہ اسلام میں غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کو چھونا سب ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اتنی عورتوں سے شادیاں کی اور انہیں اسلام کے بارے میں اچھی تعلیم دی، اور پھر حضور اکرم کی بیویوں نے عرب کی عورتوں میں جا جا کر دین اسلام کو پہنچایا۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوق کے لیے ایک بھی شادی نہ کی۔ حضور نے فرمایا، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ اے لوگوں، میں نے جہاں شادیاں کی اور جہاں اپنی بیٹیاں دیں، پہلے آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے، پھر اس کے مطابق میں نے شادیاں کی۔ اب اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی سے لوگ باز نہ آئیں تو بس ان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔